دنیا کے سارے چور چوری کریں، جج کے سامنے پیش ہوں، کہے چوری کی، کہے جی کی، تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے، پوچھے جج کیوں کیا، کہے تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے۔ دنیا کا سارا نظام بھی خراب ہو جائے گا نا اس طرح۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی آپ کی دلیل نہیں، جب اللہ اس کے رسول نے روک دیا ایسی جگہوں کے پاس بھی نہیں جانا، تم جس کو نبی مانتے ہو وہ پھر کیوں گیا؟ تو اللہ کے فضل سے وہ وہاں سے بھاگا۔ الحمدللہ اس کا ہمارے گھر میں بڑا اثر ہوا، ہلچل پیدا ہو گئی، ہمارے گھر کے باقی افراد سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ تھا کہ ساتھ ساتھ میرے باپ نے مجھے ایک طرف سے تو یہ ذہنی ٹارچر یہ کیا، ساتھ ساتھ قتل کی دھمکیاں، جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکیاں، گھر سے نکالے جانے کی دھمکیاں، سائیکل چھین لی، کالج کی فیس روک لی، غرض کے جتنے بھی وہ اپنی طرف سے ریاکشن کر سکتا تھا انہوں نے کیا، کہ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ دوبارہ قادیانی ہو جائے۔ میرے قبول اسلام کے بعد اللہ پاک نے مجھ سے کام لیا کہ الحمدللہ میں نے قادیانی مذہب کے بارے میں، مرزا قادیانی کی عادات کے بارے میں، مرزا قادیانی کی گھٹیا حرکات کے بارے میں، اس کے باطل نظریات و عقائد کے بارے میں ایک کتاب لکھی، ایک بڑے ہی اچھوتے ٹاپک پہ منفرد انداز میں۔ کتاب کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے پٹہرے میں۔ الحمدللہ اس کتاب کے اندر میں نے ایک نیا رخ، اس پہلو نئے رخ سے اس پہ میں نے کام کیا، نئے انداز سے میں نے کام کیا کہ میں نے اللہ پاک کے کلام سے، قرآن پاک سے، احادیث رسول سے، ماڈرن سائنس سے، عقل انسانی سے، لاجک سے، بڑے بڑے نفسیات کے ماہرین ان کی تحقیقات سے اور قادیانی کتب کے ریفرنسز سے یہ بات ثابت کی کہ قادیانی جس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، میں نے بکس کے اندر باقاعدہ یہ بات ثابت کی، ان بکس کے ذریعے سے اپنی بک کے اندر الحمدللہ کہ مرزا قادیانی کو ایک شریف انسان کہنا بھی شرافت کی توہین ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کا انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، پہلے انڈیا کے اندر ہوئی، بعد میں ملک پاکستان میں ہمارے حکومت پنجاب کے سیکرٹری ہیں جناب محترم احمد علی ظفر صاحب، انہوں نے اس کتاب کی انگلش میں ٹرانسلیشن پاکستان میں کی، سندھی زبان میں ہوئی، اور الحمدللہ میں نے یہ بک ان کے مرزائیوں کے 5ویں خلیفہ مرزا مسرور کو بھیجی اور میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کا جواب دو، اور باوجود بارہا یاد دہانی کے آج تک دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا قادیانی اس کتاب کا جواب نہیں دے پایا۔ الحمدللہ اللہ پاک کا یہ خاص فضل و کرم ہوا کہ یہ کتاب پڑھ کے اب تک سینکڑوں قادیانی راہ راست پہ آ چکے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی کا یہ مشن ہے، یہ مقصد ہے کہ میں مرتے دم تک انشاءاللہ میں نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کو نہیں پتہ مرزائیت کے فتنے کا، جن کو نہیں پتہ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا، ان تک یہ میسج کنوے کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ آپ مرزائیوں سے تعلقات نہ رکھیں کہ آپ کا ایمان وہ برباد کر دیں گے، ان کی گمراہی کیا ہے، ان کے باطل عقائد نظریات کیا ہیں۔ الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ہوا اور ہزاروں مسلمانوں نے میری گفتگو سننے کے بعد الحمدللہ مرزائیوں سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ دوسرا میری زندگی کا جو اس کے بعد جو سب سے بڑا مقصد ہے، مشن ہے، وہ یہ ہے کہ قادیانیوں تک بھی اسلام کی دعوت کو پہنچایا جائے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مرتے دم تک نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ایمان رکھیں، اس کا دفاع کریں، عزت رسول کا پہرا دیں۔ بے شک کائنات میں اس سے بڑھ کے اعلیٰ بہتر کام اور کوئی نہیں ہے۔ عزت رسول کا پہرا اللہ کے ہاں اس کا بہت مقام ہے۔ وہ شخص جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا درجہ ہے۔ تو میں اسی پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں روشنی کی طرف رکھے، ہمیں اندھیروں سے بچائے، ہمیں گمراہی کی طرف سے بچائے، ہمیں فتنوں سے بچائے، اور اللہ پاک ہمارا خاتمہ اسلام پہ کرے، اسلام پہ ہی زندگی گزار کے انشاءاللہ اسلام پہ ہمارا اللہ پاک خاتمہ کرے۔